بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ میں مسز حفصہ غفار، سینئر ٹیچر، مطالعہ پاکستان، ڈویژنل پبلک اسکول چیچا وطنی سے مخاطب ہوں۔ عزیز طلباء، میں نے باب نمبر 1 پاکستان کی نظریاتی اساس جماعت نہم کے آن لائن لیکچرز کا سلسلہ شروع کیا ہے، تو اسی سلسلے میں آج کا ہمارا عنوان ہے دو قومی نظریہ۔ برصغیر کے مسلمانوں کی مذہبی، ثقافتی، سماجی و معاشی محرومی کے حوالے سے دو قومی نظریے کی ابتدا اور ارتقاء کی وضاحت آج ہم پڑھیں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ جی عزیز طلباء، دو قومی نظریہ کیا ہے؟ نظریہ پاکستان کی بنیاد دو قومی نظریہ ہے۔ دو قومی نظریے کی بنیاد نظریہ اسلام ہے۔ ہمیں سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ دو قومی نظریہ کیا ہے۔ عزیز طلباء، مختلف کتابوں میں مختلف باتیں لکھی ہوئی ہیں دو قومی نظریے کے حوالے سے کہ دو قومی نظریے کا وجود کب ہوا۔ اگر ہم تاریخ میں بہت پیچھے چلے جائیں، ارتقاء انسانیت سے شروع کریں، انسان کے وجود سے شروع کریں، تو دو قومی نظریے کا وجود تب ہوا تھا جب ابلیس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ وہیں سے دو قومی نظریے کی ابتدا ہو گئی تھی کہ اللہ کو ماننے والے اور دوسرے اللہ کو نہ ماننے والے۔ یہ تو تاریخی پس منظر ہوا دو قومی نظریے کا۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ برصغیر میں دو قومی نظریے کی بنیاد کب پڑی؟ جب بقول حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں پہلے مسلمان نے قدم رکھا تو دو قومی نظریے کی بنیاد پڑ گئی۔ تو دو قومی نظریہ کیا ہوا؟ ایک اللہ کو ماننے والے مسلم اور ایک اللہ کو نہ ماننے والے یعنی غیر مسلم۔ تو یہ ہوا دو قومی نظریہ۔ تو پاکستان اسی بنیاد پر وجود میں آیا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان کو برصغیر کہا جاتا ہے۔ برصغیر کوئی ایک ملک نہیں تھا، بلکہ یہ ایک بر اعظم تھا جس میں بہت سی قوموں کے بہت سے افراد رہتے تھے۔ ان میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، پارسی، لادین، بدھ مت وغیرہ شامل تھے۔ عزیز طلباء، آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 10 دو قومی نظریے کا ابتدا اور ارتقاء، اس کی وضاحت۔ دو قومی نظریے سے مراد یہ ہے کہ برصغیر پاک و ہند میں دو بڑی قومیں ہندو اور مسلمان آباد ہیں۔ یہ دونوں قومیں صدیوں تک ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے باوجود آپس میں گھل مل نہ سکیں۔ دو قومی نظریے کی بنیاد مسلمانوں کا علیحدہ تشخص ہے۔ پاکستان دو قومی نظریے کی بنیاد پر قائم ہوا۔ دو قومی نظریے کا نصب العین یہ تھا کہ اسلام کے دو قومی تصور کی بنیاد پر ہندوستان میں مسلمانوں کی ایک ایسی آزاد ریاست قائم کی جائے جس میں رہتے ہوئے وہ اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی اسلامی اصولوں کے مطابق گزار سکیں۔ ٹاپک کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ برصغیر میں دو قومی نظریے کی ابتدا مسلمانوں کی آمد اور محمد بن قاسم کی فتح سندھ سے ہوئی۔ 712 میں عرب نوجوان سپہ سالار محمد ابن قاسم نے سندھ کے راجہ داہر کو شکست دی۔ محمد بن قاسم کے ساتھ کچھ عرب
تبلیغ اسلام کے لیے بھی آئے اور وہ مستقل طور پر سندھ اور ملتان میں آباد ہو گئے۔ محمد بن قاسم کے حسن سلوک، رواداری اور انصاف نے مقامی لوگوں کو اس قدر متاثر کیا کہ وہ اسے اوتار اور دیوتا سمجھنے لگے۔ عزیز طلباء، آپ جانتے ہیں کہ ہندو غیر اللہ کو پوجتے ہیں، ہندو بتوں کو پوجتے ہیں، تو اسی طرح وہ محمد بن قاسم کو بھی اپنا دیوتا ماننے لگے اور اس کو پوجنے لگے، ان کو اپنا اوتار سمجھنے لگے۔ تبلیغ کرنے والوں نے ان لوگوں کو اسلام کی سیدھی، سچی اور توحید کی راہ دکھائی اور یہ لوگ بخوشی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد غزنوی دور حکومت شروع ہوتا ہے جو 1003 سے 1206 تک محیط ہے۔ اس دور میں موجودہ پاکستانی علاقوں میں فارسی زبان نے رواج پکڑا اور اسلامی تہذیب کے نقوش گہرے ہوئے۔ 1206 میں قطب الدین ایبک نے سلطنت دہلی کی بنیاد رکھی۔ سلطنت دہلی کا دور 1526 تک رہا، جس میں خاندان غلامہ، خاندان خلجی، خاندان تغلق، خاندان سادات، خاندان لودھی نے حکومت کی۔ 1526 میں ظہیر الدین بابر نے دہلی میں مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی جو 1857 تک قائم رہی۔ مغلیہ دور حکومت میں بابر، ہمایوں، اکبر، جہانگیر، شاہ جہاں اور اورنگزیب مشہور حکمران تھے۔ آخری مغل حکمران بہادر شاہ ظفر کو انگریزوں نے 1857 کی جنگ آزادی میں شکست دینے کے بعد رنگون، میانمار میں قید کر دیا، جہاں وہ بعد میں انتقال کر گئے اور وہیں دفن ہوئے۔ برصغیر میں دو قومی نظریے کا آغاز، ابتدا ہم پڑھ چکے۔ آئیے اب اس کا دوسرا پوائنٹ سر سید احمد خان اور دو قومی نظریہ پڑھتے ہیں۔ عزیز طلباء، سر سید احمد خان اور دو قومی نظریہ۔ انگریزوں کے ہندوستان پر قبضے کے بعد جس شخصیت نے سب سے پہلے مسلمانوں کو علیحدہ قوم قرار دیا وہ سر سید احمد خان تھے۔ ابتدا میں سر سید احمد خان متحدہ قومیت کے حامی تھے، لیکن جب 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ہندو انگریزوں کے زیادہ قریب ہو گئے تو سر سید کو یہ احساس ہوا کہ ہندو کبھی مسلمان کے دوست نہیں ہو سکتے۔ عزیز طلباء، اس سے پہلے سر سید احمد خان ہندوؤں اور مسلمانوں کو دلہن کی دو آنکھوں سے تشبیہ دیتے تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ یہ اسی طرح ہے کہ اگر دونوں میں سے دلہن کی ایک آنکھ نہ ہو تو دلہن کتنی بدنما لگے۔ لیکن بعد ازاں ایسے واقعات ہوئے، ایسے حالات پیش آ گئے کہ سر سید کو یہ احساس ہو گیا کہ ہندو کبھی مسلمان کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتے، ہندو کبھی مسلمان کے دوست نہیں ہو سکتے۔ 1867 میں بنارس میں اردو ہندی تنازع کے موقع پر آپ نے واضح اعلان کر دیا کہ مسلمان اور ہندو الگ الگ قومیں ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے مسلمانوں کی تعلیمی اور سیاسی میدان میں ترقی کے لیے جدوجہد کا آغاز کر دیا۔ اسی سلسلے میں تعلیمی ترقی کے لیے MAO ہائی اسکول اور پھر
کالج کا قیام اہم اقدام تھے۔ اسی طرح 1885 میں سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو سیاسی جماعت کانگریس میں شمولیت سے منع کر کے ان کے سیاسی حقوق کا تحفظ کیا۔ اس کے بعد سر سید نے محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کا پلیٹ فارم مہیا کر کے مسلمانوں کی سیاسی ترقی کے لیے راستہ ہموار کیا۔ آج کا ہمارا تیسرا پوائنٹ ہے چودھری رحمت علی اور دو قومی نظریہ۔ چودھری رحمت علی اسلامیہ کالج لاہور کے نامور طالب علم تھے۔ جنوری 1931 میں انہوں نے کیمبرج کالج میں قانون کے شعبے میں اعلیٰ تعلیم کے لیے داخلہ لیا۔ 1933 میں آپ نے لندن میں پاکستان نیشنل موومنٹ کی بنیاد رکھی۔ 28 جنوری 1933 کو انہوں نے اب یا پھر کبھی نہیں یعنی ناؤ اور نیور کے عنوان سے 4 صفحات پر مشتمل مشہور کتابچہ جاری کیا، جو تحریک پاکستان کے لیے مضبوط دیوار ثابت ہوا اور برصغیر کے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ دیگر قومیں بھی لفظ پاکستان سے آشنا ہوئیں۔ عزیز طلباء، چودھری رحمت علی نے دو قومی نظریے کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، برصغیر میں کئی اقوام آباد ہیں، ان میں 2 بڑی قومیں ہندو اور مسلمان ہیں، جو صدیوں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے باوجود آپس میں گھل مل نہیں سکیں۔ ان کے بنیادی اصول، رہن سہن کے طریقے ایک دوسرے سے اس قدر مختلف ہیں کہ سینکڑوں برس کی ہمسائیگی اور ایک حکومت کے زیر سایہ رہنے کے باوجود ان میں مشترکہ قومیت کا تصور پیدا نہ ہو سکا۔ تو یہ تو تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ امید کرتی ہوں کہ میری یہ کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی اور یہ آپ کے لیے ممد و معاون ہوں گے۔ انشاءاللہ کل نئے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔